الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ قال فی القرآن المجید ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس عظیم اجتماع کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی باغ علم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج بحمد اللہ تعالی ہماری 10ویں نشست ہے اس ٹاپک پر، اور یہ آخری نشست ہے آج۔ نیکسٹ جمعہ المبارک اگر میرے اللہ نے چاہا تو ہم نئے عنوان اور ٹاپک پر آپ احباب کے سامنے معروضات پیش کریں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے آج ہماری 10ویں نشست محبت رسول ہی ایمان ہے۔ آج ہماری 10ویں نشست، اور یہ 10 کا عدد قرآن نے تلک عشرۃ کاملہ، یہ کامل عدد ہے جس کو قرآن نے کامل قرار دیا، لہذا ہم اسی پر ہمارا اختتام کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے ربط جوڑنے کے لیے آخری جو روایت جو کہ بخاری شریف کی 2 جلد صفحہ نمبر 963 کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502 نمبر، ہم نے بخاری کی سیاہ ستہ کی پہلی کتاب سے ہم نے پیش کی تھی، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ولیوں کی بھی محبت یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں میرے نبی کا پیار اور عشق موجود ہے۔ تو اصل ساری محبتیں اس کا چشمہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ ساری محبتیں مل کر میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو دیکھیں تو اللہ بھی مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے، اور تمام کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات بھی حضور سے پیار کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے بخاری کی جو روایت پیش کی تھی، اس میں اللہ نے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے اولیاء کرام کی شان، فضیلت، مناقب اور ان کی رفت کو بیان کیا تھا،
کہ ہم نے انہیں بڑے بڑے اختیارات عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں، ہم ان کے کان بن جاتے ہیں، ہم ان کی زبان بن جاتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ہم ان کے پاؤں بن جاتے ہیں. تو یہ ولایت کا یہ مقام ہے، تو پھر نبوت کا کیا مقام ہے؟ جب ولایت کی شان اور عظمت ہم اس کو سمجھنے کے لیے قاصر ہیں تو سنو، وہ ولی جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے اس کی شان کا عالم یہ ہے، تو پھر جس نبی سے پیار کرتا ہے اس نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے میرے رب ذوالجلال نے انہیں ہر مقام پر ہر جگہ اختیار عطا فرمائے. ایک اختیار ہم نے اسی حدیث قدسی جو حدیث نمبر 6502 نمبر سے ہم نے بخاری سے پیش کیا تھا، فَتُرَدُّدِي عَن نَفْسِ مُؤْمِنٍ فَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَ، کہ ہم انہیں اختیار دیتے ہیں. یا اللہ ان ولیوں کو کیا اختیار عطا کرتا ہے جو تیرے نبی سے پیار کر بیٹھتے ہیں، جو تیرے نبی سے پیار کر بیٹھتے ہیں، پھر انہیں کیا کمال کیا شان عطا فرماتا ہے. کہا کائنات میں ہم نے یہ اصول بنا دیا اور قرآن کی نص قطعی بنا دی. رب کا قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون. ہم جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جس پر موت مسلط کرتے ہیں، تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک پیچھے ہوتا ہے، نہ پہلے ہوتا ہے نہ آخر ہوتا ہے، نہ ایک منٹ یا ایک سیکنڈ لیٹ آتا ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے اسرائیل آتا ہے. این وقت پر اسرائیل تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور تمہیں موقع ہی نہیں ملتا، تمہیں ایک لمحہ کا موقع ہی نہیں ملتا. یا اللہ کیا ساروں کے لیے یہی اصول بنا دیا، ساروں کے لیے یہی ضابطہ حیات بنا دیا کہ جب ان کی موت آئے تو اسی وقت ان کی روح قبض ہوتی ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے نہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے غلام بن جائیں، جو میرے مصطفیٰ سے کریم سے پیار کر لیں اور سچے مصطفیٰ کے عاشق ہو جائیں، ہم ان کے ان معاملات میں چینجنگ اور اختیارات عطا فرما دیتے ہیں. یا اللہ کیا اختیار عطا فرماتا ہے. رب فرماتا ہے فَتُرَدُّدِي عَن نَفْسِ مُؤْمِنٍ فَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَ. جب اسرائیل موت کا فرشتہ ان کے قریب آتا ہے، آ کر میرا رب کہتا ہے اے اسرائیل ان ولیوں سے پوچھ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں یا کہ نہیں، کیا آپ ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں یا کہ نہیں، انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں یا کہ نہیں. اگر اللہ کے ولی کہہ دیں آج ہم نے مرنا نہیں ہے، آج ہم نے جانا نہیں ہے، رب کہتا ہے اسرائیل واپس پلٹ جاؤ، جب میرا ولی مرنا چاہے گا تب آ کر روح قبض کرنی ہے. یہ تو ولیوں کی بات بتائی ہے نا کہ ولیوں کو موت کے وقت بھی اللہ اختیار عطا فرماتا ہے. ولیوں کو موت کے وقت رب اختیار عطا فرما دیتا ہے. حالانکہ بخاری شریف کے اندر 4 جگہ پر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ اختیار عطا فرمائے ہیں. کس کو؟ نبیوں کو بھی اللہ نے یہ اختیار عطا فرمائے ہیں. حدیث صحیحہ کے اندر باقاعدہ جواز موجود ہے، فرامین مصطفیٰ موجود ہیں کہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو اختیار عطا فرماتا ہے کہ مرنا چاہتے ہو یا کہ نہیں. اور یہاں تک کہ جب میرے اور تیرے نبی کے انتقال کا وقت آیا تو بخاری کے اندر روایت موجود ہے، خود میرے نبی نے منبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین فیہا. بے شک اللہ کا ایک نیک بندہ ہے. کون؟ ایک نیک بندہ، اس کو رب نے اختیار عطا کیا. کیا اختیار عطا کیا؟ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اگلے جہان میں جانا چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو یا اس جگہ سے منتقل ہو کر وصال پا جانا چاہتے ہو. کہا وہ اللہ کا بندہ ہے. کون ہے؟
اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق دارے مار کر، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے فبقا ابو بکر، بقا مطلب بقا کرنا، آؤ بقا کرنا، عربی کے اندر بقا رونے کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یار حضور نے تو اپنے بارے میں تو نہیں کہا، حضور نے تو اپنے بارے میں تو نہیں کہا کہ مجھے رب نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا دنیا سے جانا چاہتے ہو۔ یہ موت اور حیات کا اختیار جو ملا ہے اس بندے کو، تو میرے نبی نے وہاں پر نامینیٹ نہیں کیا کہ وہ مجھے اختیار دیا، بس اتنا جملہ کہا تو حضرت ابو بکر رونے لگ گئے۔ اور پھر ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا اس بندے نے رب کی بارگاہ میں جانا قبول کر لیا، رب کی بارگاہ میں جانا قبول کر لیا۔ اب بات کیا تھی؟ یہ راز تھا ایک، اور اس میں میرے نبی نے اس کی نشاندہی نہیں فرمائی تھی کہ وہ کون بندہ ہے، لیکن ابو بکر ایسا رازدان ہے میرے نبی کا، ایسا یار ہے میرے نبی کا، ایسا وفادار ہے میرے نبی کا کہ میرے نبی کے اس وفادار اور سالار، جو سارے صحابہ کا سردار، جو تمام نبیوں کے بعد افضل ہے، اس کو رب نے یہ عطا فرما دیا تھا۔ اور سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عالمنا علم رکھنے والا ابو بکر، وہ جان چکا تھا کہ جس کو رب نے اختیار عطا فرمایا وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ کہ حضور اپنے لیے کہہ رہے کہ رب نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا دوسرے جگہ میں منتقل ہونا چاہتے ہو، تو اب یہاں پر موت اور حیات کا اختیار میرے نبی کو بھی رب نے عطا فرمایا۔ اب جب میرے نبی کو کچھ عرصے کے بعد وصال ہو گیا، تب پتہ لگا، صحابہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، واہ ابو بکر تیری عظمت پر قربان جائے، تجھے تو سب کچھ پتا تھا، تجھے تو سب کچھ پتا تھا۔ لیکن الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، اختیارات مصطفیٰ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی اس کی بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 10-20 قسطیں لگائیں گے، ہم 10-20 جمعے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ یہ تو صرف میں نے ایک دیگ میں سے ایک چاول نکال کے آپ کے سامنے رکھا کہ ولیوں کو جب اختیار موت اور زندگی رب عطا فرما سکتا ہے، تو جن ولیوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جس عشق سے لبریز، جس نبی کے عشق سے لبریز خاتموں کی شان کا یہ عالم ہے، تو سردار کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ نبی کے عاشقوں سے اتنا پیار کرتا ہے، انہیں بھی اختیار سے نوازتا ہے، انہیں موت اور زندگی میں اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، ہم نے ایک اور جملہ بولا تھا کہ اللہ سے پیار کرنا اگر جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا، جنت میں جانے کا صرف اللہ کے ساتھ پیار کرنے سے یا اللہ کو ماننے سے بندہ جنتی بن سکتا ہے، تو پھر ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی کئی آیتیں پڑھوں گا کہ جس میں اللہ سے محبت کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ ادھر ڈالوں گا، اللہ کی عزت کی قسم، واللہ اگر اللہ سے پیار اور محبت کرنے سے، فقط مجرد توحید کی ڈٹ لگانے سے بندہ جنتی ہو سکتا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم کافر بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، مشرک بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ۔ یار میں آگے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، منافق بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن قرآن نے حتمی فیصلہ سنا دیا، کافر ہو کر رب سے محبت کرے، مشرک ہو کر رب سے محبت کرے، منافق ہو کر رب سے محبت کرے، مگر ہو
کہ جس نے مصطفیٰ کا در چھوڑا اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف چلا گیا اور دعویٰ محبت الہی کا دعویٰ کیا اور اللہ کی شان کو بھی مانتا رہا، اللہ کے افعال اختیارات کو بھی مانتا رہا۔ میں بھی بیان کروں گا کہ کتنے اختیارات ہم مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کافر اور مشرک اللہ کی شان کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر رب نے رزلٹ بیان کر دیا، نہ کافر جنت میں جا سکتا ہے، نہ منافق جا سکتا ہے، نہ مشرک جا سکتا ہے۔ یا اللہ پھر منافق نہیں جا سکتا تو کون جا سکتا ہے؟ تو جواب آتا ہے مصطفیٰ کا عاشق جا سکتا ہے۔ کون جا سکتا ہے؟ اب اس پر دلائل سنیں۔ دلائل وقت متحمل نہیں ہے ورنہ میں دلائل کے ڈھیر لگا دوں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ محبت تو اللہ سے منافق بھی کرتا ہے، محبت تو اللہ سے مشرک بھی کرتا ہے، محبت تو اللہ سے کافر بھی کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے مگر محبت تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق قرآن نے بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165، آیت نمبر 165 قرآن نے منافق کی محبت، کافر کی محبت، مشرک کی محبت اور پھر اس کے ساتھ مومن کی محبت، 4 محبتیں بیان کی۔ کتنی؟ لیکن رب نے ان 4 محبتوں میں پاس اگر کسی کو ملا ہے تو وہ مرد مومن ہے۔ رب نے کہا 4 طبقات مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا ذکر مانتے ہیں، میری توحید مانتے ہیں، میری شان مانتے ہیں، میری عظمت مانتے ہیں، میری نمازیں پڑھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، مگر رب کہتا ہے والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں نا جن کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے، اشد حبا للہ، وہی مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، مصطفیٰ سے عشق کرنے والے، وہی اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شدید محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر رب نے ان 4 کی محبت کو بیان قرآن میں کر کے فرسٹ نمبر جن کو نمبر دیے، کہا میں پاس انہیں سمجھتا ہوں، فرسٹ انہیں سمجھتا ہوں اور ان کو کامیاب سمجھتا ہوں کہ جو مصطفیٰ سے عشق کرنے والے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، اشد حبا للہ، یہی مومن ہیں، یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ باقیوں کی محبت کو شدید نہیں کہا، تو شدید محبت کا لفظ جہاں بھی آئے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ تو اب یہاں پر یہ شدید محبت کا لفظ استعمال ہوا، کیا؟ شدید۔ لیکن اب محبت تو 4 کرتے ہیں، مومن بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کی کیٹیگوری کے لیے قرآن سے ہم نے سمجھنا ہے کہ آیا قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ محبتیں کرتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں وہ محبت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اللہ سے محبت کرنے والے جو طبقات ہیں ان کی لسٹ قرآن میں بیان کی۔ اب دیکھیے کافر کون؟ پہلا نمبر میں بتاتا ہوں کہ کافر بھی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کافر بھی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اگر حق ہونے کی علامت یہ ہے اللہ سے پیار کرنا تو پھر یہ کام تو کافر بھی کرتا ہے۔ کافر بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے کہ اللہ سے محبت ہم بھی کرتے ہیں، تو کیا دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے؟ جواب آیا نہیں۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم اور مومن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب یہاں پر قرآن سورہ زمر آیت نمبر 3 قرآن کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ جب ان کافروں سے معمون
آپ سوال کریں گے آپ کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں سے پیار کیوں کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت، اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے یہ پتھروں کے بت، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سارے کیا جواب دیتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ، الی اللہ۔ سارے کافر یکتا زبان جواب دیتے ہیں ہم بتوں کی بھی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ کس کے قریب ہو جائیں؟ اب یہاں سے پتا چلا کافر بھی اللہ کی شان کو مانتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کر کے رب سے محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ رب سے محبت کرتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو بتوں کی، تو یہ جواب دیتے ہیں یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے پیارے کر دیں گے، اور ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مگر اب یہ قرآن نے فلسفہ بیان کر دیا کہ محبت کا دعویٰ کافر بھی کر رہا ہے، مگر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48، آیت نمبر، اسی کافر کا حتمی فیصلہ، اس کا اختتام بیان کر رہا ہے۔ محبت کر رہا ہے اللہ سے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر۔ اب یہاں پر یاد رکھیے یہ جو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس کافر سے مراد مشرک ہے۔ کون ہے؟ مشرک، کیونکہ بت جو ہیں وہ اللہ کے انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے۔ کیا بنائے ہوئے تھے؟ اللہ کے شریک۔ تو اب یہاں پر بات مشرک کی ہو رہی ہے، دعویٰ مشرک کر رہا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ رب نے کہا ہے مشرکو سنو، تم جتنی بھی مجھ سے محبت کے دعوے کرو اور بتوں کی عبادت کرنے کے ساتھ مجھ سے محبت کرنے کے دعوے، میرے قریب تک پہنچنے کے دعوے کرتے رہو، لیکن میں تمہیں کبھی بخشنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں کبھی بخشنے والا نہیں ہوں۔ اور رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا جو شرک کرنے والے ہیں ان کے سوا سب کو بخش دے گا، مگر یہ شرک کرنے والا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو میں۔ اب یہاں پر اگر اپنی محبت پر اللہ تعالی کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتا تو مشرک کی کر دیتا نا، کہ اللہ کی تو عبادت کر رہا ہے، اللہ کی شان تو مان رہا ہے، اللہ سے محبت تو کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کہہ رہا ہے یہ مشرک، اس کو میں کبھی نہیں بخشوں گا، اور جس کو رب بخشتا نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب آئیے کافر، دوسرا طبقہ ہے کافر کا۔ کافر بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہ اللہ کی شان بھی مانتا ہے اور اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قرآن سورہ لقمان آیت نمبر 25 اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب آپ ان کافروں سے سوال کریں، کوسچن کریں۔ کیا کریں؟ کوسچن کریں۔ کیا؟ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ تو کافر جواب دے گا لیقولن اللہ، اللہ نے بنائے۔ کس نے بنائے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اب میں بھی اللہ کی توحید مان رہا ہوں، 7 زمینیں 7 آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ کافر بھی مان رہا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے محبوب ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے بنائے؟ تو کافر کیا جواب دے گا؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ اگلی آیت سورہ العنکبوت آیت نمبر 61، پھر دوسرے مقام پر رب مصطفیٰ سے کہہ رہے مصطفیٰ ان سے سوال کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
والقمر لیقولن اللہ. پیارے مصطفیٰ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کو بنانے والا کون، اور سورج کو اور چاند کو مسخر کرنے والا کون. فرمایا پیارے مصطفیٰ جب ان کافروں سے سوال کریں گے یہ سارے کافر یکتا زبان ہو کر جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کون؟ اللہ. کس نے بنایا ہے؟ زمین و آسمان، 7 آسمان 7 زمینیں. سورج کو مسخر کس نے کیا؟ چاند کو کس نے مسخر کیا؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے معبود یہ تیرے سامنے کافر کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ. اب دیکھیں یہ ہم سے بھی بڑھ کر توحید مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ لیکن جنت میں جائے گا نہیں. آگے چلیے قرآن مجید کی یہی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 63. آیت نمبر 63 قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فرمایا پھر ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش اللہ کون نازل کرتا ہے؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. زمین کے مر جانے کے بعد زمین کو زندہ کون کرتا ہے بارش برسا کر؟ تو یہ کافر کیا کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کام بھی زندہ کرنے والا اور آسمان سے بارش برسانے والا کون کرتا ہے؟ اللہ. یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟ تو یہ کافر رب سے اتنی پیار کرتا ہے کہ رب کی توحید کو بھی مانتا ہے. کس کو مان رہا ہے؟ توحید کو. آگے آیت نمبر 4 سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 85 قرآن کہتا ہے قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اے محبوب ان کافروں سے پھر سوال کیجئے یہ جو زمین ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ تو محبوب یہ سارے کافر کہیں گے یہ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن آگے اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو ان کنتم تعلمون تم جانتے تو ہو کہ اللہ، اور دعویٰ بھی کر رہے ہو یہ سارا نظام چلانے والا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے، تو پھر علم کیوں نہیں رکھتے؟ کیا نالج کی نہیں رکھتے؟ یعنی سمجھو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. اب یہاں پر آگے دیکھیے اب قرآن کہتا ہے قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتا ہے پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کافر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آگے چلیے آیت نمبر 5. یہ ساری قرآن کی آیتیں ان کافرین کی محبت جو اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر کتنا اللہ سے پیار کرتا ہے. آگے دیکھیے قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 86-87 دیکھیے. اس میں رب کہتے ہیں قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. محبوب پھر ان سے پوچھئے 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب آتا ہے یہ سارے عرش کا مالک آسمانوں کا مالک اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. کون کہتا ہے؟ کافر کہتے ہیں. اب آگے چلیے قرآن کی آیت نمبر 6 سورہ مومنون کی آیت نمبر 88-89 قرآن کہتا ہے قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْخَرُونَ. قرآن کہتا ہے محبوب ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت؟ ان کافروں سے پوچھئے تو محبوب یہ تجھے جواب دیں گے کہ ساری کائنات کا مالک ساری کائنات کی بادشاہت اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا.
اور آگے لفظ ہے ان کنتم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ محبوب ان سے پوچھو کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو سارے جواب دیتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں، سیقولون للہ، یہ سارا نظام، یہ 7 آسمانوں کا مالک اور اس کے بعد ساری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافر جواب دیں گے سیقولون للہ، ہاں بے شک یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور آگے دیکھیے، اب اتنا ان کے پاس انہیں پتا ہے، ساری شانیں اللہ کی مانتے ہیں، توحید مانتے ہیں، سارا کچھ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ فَأَنَّا تُسْخَرُونَ، اوے کیا تمہیں جادو ہو گیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوے تمہیں جادو، یا اللہ جادو نہیں ہوا اسی لیے تو تیری شان مان رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی انہیں کہہ رہا ہے تمہیں جادو ہوا ہوا ہے، اور جسے جادو ہو جائے اسے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ انہیں کہہ رہا ہے تمہیں جادو ہو چکا ہے اسی لیے تمہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ساری کائنات سب کچھ مانتے ہو لیکن میرے مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پتہ گلے میں نہیں ڈالتے۔ تو اب دیکھیے یہ اتنی آیتیں میں نے پڑھی، لیکن اس کے باوجود رب کہہ رہا ہے ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، کیا ہیں؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 90 ہے۔ قرآن کہتا ہے بات یہ سارے اچھی کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں قرآن مجید کے ساری یہ آیتیں ہم نے پڑھی، مشرک کے حوالے سے بھی پڑھی، وہ بھی محبت کرتا ہے، اب کافر کے حوالے سے، اب منافق کے حوالے سے، لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کافر کا، اتنی محبت، اتنی توحید کا دعویٰ، اتنا رب کو ماننے والا، رب سے پیار کرنے والا، لیکن اللہ نے ریزلٹ بیان کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، رب کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جو ہم نے انسانوں کے لیے، جو تمہارے لیے ہم نے تیار کی، جس آگ کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کافر ہیں۔ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اب اتنی محبت کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کافر جہنم میں جا رہا ہے، اتنی رب سے محبت کرنے کے باوجود منافق جہنم میں جا رہا ہے، مشرک جہنم میں جا رہا ہے، تو پھر سمجھو وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، سب نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو نہ مانا، اللہ کو مانا اور اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے پیار کرنے والوں، جب تک میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے کے اندر موجود نہیں ہے، اس وقت تک تمہاری توحید اور میرے ساتھ محبت سب بیکار اور رد کر کے میں جہنم میں ڈال دوں گا، جب تک میرے مصطفیٰ کریم کے غلام نہیں بن جاؤ گے۔ حضرات محترم، اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری 10 نشستیں اسی ٹاپک پر مکمل ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، چندے کے حوالے سے اعلان کرنا تھا کہ اس میں آپ کوشش فرمایا کریں کہ چندہ مسجد میں اسمی گزشتہ 2 جمعات المبارک سے ہمارے چندے میں بڑی کمی آ رہی ہے، تو آپ احباب دل کھول کر تعاون فرمایا کریں۔ یہ پہلی تاریخیں ہیں، جتنا آپ تعاون فرمائیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تمامی احباب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں دل کھول کر تعاون فرمایا کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا قبولیت کا ذریعہ بنائے، اور جنت کے اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جن احباب نے سنتیں نہیں ادا فرمائی، سنتیں ادا فرما لیں۔